اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. جو اللہ کو یاد کرتا ہے خدا کے ساتھ ان اللہ والوں کا بھی نام دیا جاتا ہے. تفسیر روح المانی جلد نمبر 5 میں سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ علامہ آلوسی نے اللہ کے کلام کی تفسیر میں ان کا واقعہ لایا. یہ سلطان ہے جس وقت آدھی رات کو سلطنت برف چھوڑی, اللہ کی یاد کی لذت مل چکی, سلطنت طرف ہو چکی, تخت و تاج نیلام کرنے پڑے. جس کو اللہ ملتا ہے تو دنیا اسے اچھی نہیں لگتی. جس سلطنت کے لیے الیکشن قتل و خون ہوتے ہیں, باپ بیٹا باپ کو قتل کر کے سلطنت لیتا ہے. سلطنت ایسی چیز خطرناک. آدھی رات کا وقت ہے, ایک اللہ کا ولی سلطان ابراہیم ابن ادم جس کو اللہ نے اپنی محبت کا مزہ چکھا دیا, ان کی جان کو اپنی درد سے آشنا کر دیا, اپنے محبت کے درد سے جان سلطان ابراہیم ابن ادم کو واقف کر دیا. آدھی رات کو 12 بجے اٹھتا ہے بغیر کسی صلاح مشورے کے. جب انسان اللہ والا بنتا ہے تو خدا جس کو جذب کرتا ہے وہ اگر مگر کی دنیا سے آگے نکل جاتا ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. شاہی لباس اتار رہا ہے, اللہ اللہ کیا سما تھا. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ سلطنت کو قربان کر رہا ہے, اور گدڑی پہنی فقیری کا لباس تاکہ سلطنت سے نکلنے میں کوئی پکڑ نہ لے. CID پکڑ لے, بادشاہ صاحب کہاں جا رہے ہو, اپنے کو چھپایا. اس وقت میرا 2 شعر ہے, یہ اس موقع کا سین اور نقشہ منظر جو کھینچا ہے اختر نے وہ 2 شعر میں, جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے, جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے, اور جاہ شاہی فقر میں روح پوش ہے. جاہ شاہی فقر میں روح پوش ہے, فقر کی لذت سے واقف ہو گئی, جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. 10 برس عبادت کی دریا کے کنارے. ایک دن وزیر آیا بلخ سلطنت سے اور کہا, ہائے بیوقوف ملا, یہ کیا ملا بیوقوف ہے, سلطنت چھوڑ کر یہاں تسبیح پڑھ رہا ہے. حضرت کو کشف ہوا. کشف اختیاری نہیں ہے, جب اللہ چاہتا کرا دیتا ہے. وزیر کو دکھلانے کے لیے اپنی سلطنت سوئی دریا میں پھینک کر فرمایا, اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. جلال الدین رومی فرماتے ہیں 100,000 ماہیے اللہ یہ, 1,00,000 مچھلیاں 100 زنے زر پر لبے ہر ماہیے, سونے کی مچھلیاں لے کر حاضر ہو گئی. سلطان ابراہیم نے ڈانٹا, اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ لوہے والی. ایک نے غوطہ لگایا, وہ لا کر پیش کیا. وزیر قدموں میں گر پڑا. یہ تماشا کرامت دیکھ کر سلطان ابراہیم ابن ادم کی, جس وزیر نے کہا تھا یہ بیوقوف ملا کیا سلطنت چھوڑ کر آیا, تو قدموں پر گر کر کیا کہتا ہے کہ جانور آپ کے مقام سے عارف ہیں, جانوروں کو آپ کا مقام معلوم ہے, میں انسان ہو کر آپ سے بے خبر تھا. آپ پہلے خشکی کے بادشاہ تھے, اب بحر و بر خشکی اور تری دونوں کی سلطنت پا گئے اللہ کے نام کے صدقے میں. یہ وہ سلطان ابراہیم ابن ادم گزرے. اور بچہ ولی عہد جو تھا 8 سال کا تھا, 8 سال کا جب چھوڑا تھا, وزیروں نے اس کو ولی عہد بنا دیا. 10 سال عبادت کے بعد حج کرنے گئے. طواف میں یہ بچہ 18 سال کا ہوا, بیٹا 18 سال کا ہوا, کبھی خط نہیں لکھا, حالت غالب تھی, ہوش میں نہیں تھے, اللہ کی محبت غالب تھی, مجبور تھے. مجبور محبت کے لیے احکام دوسرے ہیں, مجبور محبت کے احکام دوسرے ہیں. جامع چاکا راجے فرمائی رکھو, چیز سرمستہ قلاؤدی مجو. 18 سال, 10 سال کے بعد بچہ 18 سال کا ہوا, سلطان بلخ ہوا, ولی عہد ہوا. یہ حج کرنے گئے, وہ بھی حج کرنے گیا. بابا کی خبر نہیں, کہاں ہے بابا, بتایا ہی نہیں کبھی. طواف میں نظر مل گئی بابا بیٹے کی, بابا کی اور بچہ کی خبر نظر مل گئی. باپ کا خون جوش میں آیا. اب باپ کا خون ہوتا ہے بیٹے کے رگوں میں, جب دونوں خون کا آمنا سامنا ہوا تو باپ کے دل پر کیفیت تاری ہوئی, یہ تو کوئی کیوں اس کی طرف میرا دل کھینچ رہا ہے. بابا نے بھی نہیں پہچانا اور بیٹا نے بھی نہیں پہچانا, لیکن دل کھینچ گیا. مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی. اس بیٹے کے طواف میں 2 ایک پھیرے باقی تھے, انتظار کیا. جب بیٹے کا ختم ہوا اس نے بھی 2 رکعت آ کر پڑھی, سلام پھیرا, دعا مانگی. تب بابا نے پوچھا کہ بیٹے تمہاری طرف ہمارا دل کھینچتا ہے, تم کہاں سے آئے ہو. صاحبزادے کہا, بیٹا بھی نہیں کہا کہ بعض لوگ برا مان جائیں کہ ہم خوابہ بن رہے ہیں. کہا صاحبزادے تم کہاں سے آئے ہو. صاحبزادے نے کہا میں سلطنت بلخ سے آیا ہوں. پوچھا تم وہاں کیا کام کرتے ہو. کہا میں کام کرتا ہوں, میں وہاں کا سلطان اور ولی عہد. پوچھا تمہارے بابا کا کیا نام. کہا کہ میرے بابا کا نام سلطان ابراہیم ابن ادم ہے. پوچھا کہاں ہے وہ. کہا ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں ہے وہ, اللہ کی عشق و محبت میں سلطنت چھوڑ دی, اتنا بس علم ہے اور کچھ آگے پتہ نہیں. اس کے بعد باپ نے بیٹے کو لپٹایا, محبت سے چپکایا, آسمان کی طرف دیکھا. اللہ کی محبت میں یہ سودا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے. وحد کے دامن میں
70 شہید سوئے ہیں، ان کے شہادت کے خون سے جو لوگ آج گناہ چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورتوں سے نظر بچانے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ردوں سے چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی یاد کی فرصت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قیمت کو ہم آپ کیا جانیں۔ کبھی اللہ مدینے پاک لے جائے، وحد کے دامن میں 70 شہیدوں سے پوچھو کہ تمہارے خون یہاں کس کے لیے بہے ہیں، کس بزنس کے لیے، کس فیکٹری کے لیے، کس حسینہ کے لیے، کس شیری اور لیلا کے لیے، تو بتائیں گے ہم صرف مولا کے لیے شہید ہوئے۔ اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت سے آشنا کرے اور ہمیں اپنی قیمت بتا دے اللہ اپنی رحمت سے۔ تو سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے گزرے جس کا واقعہ مشکات کی شرح عربی زبان کوئی ترجمہ نہیں، 11 جلدوں میں ہے، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ وہ راستے میں ایک کلمہ گو شراب پیے ہوئے بے ہوش پڑا ہوا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں۔ آپ نے کہا ہائے جس منہ سے یہ اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے یہ شراب پیتا ہے، کیسا نالایا۔ اتنے کہنے کے بعد یہ حق ادا کر دیا اللہ کی نافرمانی سے نفرت کا، مگر گنہگار سے نفرت نہیں کیا۔ معاصی سے نفرت واجب، عاصی سے نفرت حرام۔ گنہگار سے نفرت، گنہگار کو حقیقت سمجھنا حرام ہے، لیکن گناہ سے نفرت واجب ہے۔ کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گنہگار سے نفرت نہ کریں، صرف اس کے گناہ سے نفرت کریں؟ فرمایا اس کی مثال بزرگوں نے یہ دیا ہے کہ شہزادہ چاند کی طرح روشن چہرہ رکھتا ہے لیکن کالی روشنائی لگا دی تو کالی روشنائی سے نفرت ہوگی، شہزادے کے چہرے سے نہیں ہوگی، کیونکہ جانتا ہے کہ کبھی صابن لگا کر کالک مٹا کر پھر شہزادہ ہو جائے گا۔ گنہگار آج گنہگار ہے، توبہ کر کے ولی اللہ ہو سکتا ہے بلکہ سید الاولیاء ہو سکتا ہے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا قبر سالہ ہو فخر اولیاء، اللہ تعالیٰ سینکڑوں 100 برس کے کافر کو فخر اولیاء بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پانی لائے، اس کا چہرہ دھویا، پانی لائے، رحم آیا کہ اللہ کا بندہ ہے تو گنہگار ان کا تو ہے، کیوں صاحب آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا بیٹا کہیں شراب پیے پڑا ہو اور اس کا کوئی مکھیاں بھنک رہی ہوں، آپ کا دوست اس کا منہ کھلا دے، بولو ابا کیا کریں گے؟ ابا خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ربا بھی ایسے خوش ہو گئے سلطان ابراہیم بن ادھم سے۔ انہوں نے چہرہ دھویا، ٹھنڈک لگی، آنکھیں کھول لی، ہوش آ گیا، نشہ اتر گیا۔ کہا وہ بھی پہچانتے تھے حضرت اتنے بڑے آپ ولی اللہ ہو کر مجھ جیسے شرابی کے پاس کیسے بیٹھے؟ فرمایا کیا کروں، کم وقت طے ہو رہی تھی، مکھیاں بھنک رہی تھی تو اس پر رحم آ گیا کہ تیرا منہ دھلا دوں، بس کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس نے کہا حضرت بس توبہ کرتا ہوں، لائیے ہاتھ، زندگی میں اب کبھی نہیں شراب پیوں گا، اب زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت نے ہاتھ بڑھایا، میں توبہ کرائی، اور اسی وقت میں وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ یہ نہ سوچیے ابھی کوئی تہجد بھی نہیں پڑھی، ابھی ذکر بھی نہیں کیا، ایک سیکنڈوں میں اللہ کے اولیاء کے رجسٹر میں اس کا نام درج ہو گیا، منٹوں میں کام بن گیا۔ ایک صحابی جنگ خیبر میں صحابی نہیں تھے، کافر تھے، اونٹ چلا رہے تھے، بکریاں چلا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آج یہاں کیسا خیمہ لگا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ کون ہیں؟ یہ میرے ماننے والے غلام ہیں، امتی ہیں ہمارے۔ کیسے آئے ہیں؟ ہمیں قلعہ خیبر فتح کرنا ہے۔ اچھا، اور کیا اگر اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اگر وہی مار دیں کافر تو کیا ملے گا؟ کیا فوراً خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا کہ وہ جنت میں پہنچے گا اور حوروں سے اس کا نکاح ہو جائے گا؟ اس نے تلوار اٹھائی، کلمہ پڑھا، ابھی کسی نماز کا وقت نہیں، صدقہ خیرات کا وقت نہیں، زکات، حج، نماز کچھ نہیں، بس تلوار اٹھائی، کسی نماز کا وقت ہی نہیں تھا۔ جا کر قلعہ خیبر کے کافروں سے 2-4 ہاتھ لگایا اور کسی کافر کا ہاتھ لگ گیا، شہید ہو گیا، جنت پہنچ گیا۔ کوئی نماز پڑھی اس نے؟ دوستوں قسمت کی بات ہوتی ہے، سن رہے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھاس ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جس کی قسمت میں اللہ لکھا ہوتا ہے، جو اللہ والا بننا جس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ رات کو خواب دیکھا، اب مضمون ختم ہو رہا ہے، یعنی میری تقریر کی ریل پلیٹ فارم سے قریب ہو رہی ہے۔ رات کو سلطان ابراہیم بن ادھم نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے خدا آپ نے ایک شرابی کو اتنی جلدی کیسے ولی اللہ بنا دیا؟ صاحب نسبت ہو گیا، نہ اس نے ابھی تہجد پڑھی، نہ اس نے ابھی روزہ رکھا، یہ منٹوں میں آپ نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے آواز آئی، آسمان سے آواز سنی خواب میں سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے ابراہیم ابن ادھم، تو نے میری خاطر سے سلطنت چھوڑا تھا، میری خاطر سے 10 سال تم نے عبادت کی، میری خاطر سے میرا بندہ سمجھ کر تم نے اس کا منہ دھویا،
انت غسلت وجہہ لاجلی، انت غسلت وجہہ لاجلی، تو نے اس کا چہرہ دھویا میری خاطر سے کہ میرا بندہ ہے، میری نسبت سے تو نے دھویا نا؟ ہاں میں نے آپ کا بندہ سمجھ کر دھویا۔ فرمایا فغسلت قلبہ لوجہک، فغسلت وجہہ، فغسلت قلبہ لاجلک، میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا، تو نے میری خاطر سے اس کا چہرہ دھویا، میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا، اس کا دل میں نے اللہ والا بنا دیا۔ یہ خاطر استعمال ہوا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی خاطر بھی کرتے ہیں۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان اللہ ينظر الى قلوب اولیائہ فی کل وقت، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو پیار سے باللطف والکرم، مہربانی اور رحمت سے اپنے اولیاء کے دلوں کو نظر رحمت سے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ فمن کانت محبتہ فی قلوبہم، جن کی محبت ان کے دلوں میں چھپی ہوتی ہے، ذرے ذرے ہوتے ہیں، ينظر الیہ باللطف والکرم، اللہ تعالیٰ ان پر بھی نظر رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا۔ دوستو دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحبت اہل اللہ سے ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، حالانکہ تمام اولیاء اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں صالحین کی صحبت، نیک صحبتوں کے اثرات کے فضائل بیان ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ پارس پتھر سے ایک لوہے نے پوچھا کہ سنا ہے کہ جو لوہا تم سے ٹچ ہو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو پارس پتھر نے ہنس کر کہا کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ ملاقات کر کے دیکھو۔ شامی کباب سے کوئی کہتا ہے کہ سنا ہے تم بڑے مزیدار ہو، شامی کباب کہتا ہے منہ میں رکھ کے دیکھو، کتاب کی ضرورت نہیں، میں دلیل پیش کروں گا، مجھے منہ میں رکھ کر دیکھو کہ میرا کیا مزہ ہے۔ اللہ کے نام کا بھی مزہ بھی یہی ہے کہ جنہوں نے جو اللہ اللہ کہتا ہے سب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت غالب ہے، ہمارے دلوں میں ٹیڈیوں کی محبت غالب ہے، ہمارے دلوں پر گناہوں کی محبت غالب ہے، ہم نیمونیا کے ڈبل مریض ہیں، بلغم بھرا ہوا ہے، طے ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں بریانی اور شامی کباب اچھے نہیں لگتے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر، دیکھے بھائی مسٹر کا شعر پیش کر رہا ہوں، کسی مولوی کا شعر نہیں ہے، کہیں آپ ناراض ہو جائیں صاحب بڑا کڑوا شعر کہہ دیا، ہم آپ کی برادری کا شعر پیش کر رہے ہیں جو گریجویٹ تھے جج تھے الہ آباد میں۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، بھلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، اور فرمایا کہ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جج سے کوئی جج ہے۔ اور انہی کا یہ شعر ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ملا علی قاری نے عجیب بات مشکات کی شرح میں لکھا، مولانا علی میاں ندوی سے مولانا صاحب احمد صاحب نے بیان کیا لکھنؤ میں کہ حالانکہ انہوں نے مرخات نہیں دیکھا تھا مگر توارث ہو جاتا ہے، جو اللہ کسی عالم کو دیتا ہے کبھی غیر عالم کو بھی دے دیتا ہے۔ انہوں نے مرخات نہیں دیکھی مگر علماء لکھنؤ سے فرمایا کہ بری نظر تو لگ جائے، اللہ والوں کی اچھی نظر کیسے نہیں لگ سکتی؟ بری نظر تو سکھا دے درخت کو، جوانی بالکل برباد کر دیں، کہتے صاحب نظر لگ گئی، اور اللہ والوں کی نظر وہ اچھی نظر اثر نہ کرے گی۔ دیکھو ایک ایک نظر سے صدیق بنتے تھے، کیا سے کیا بنتے تھے۔